السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، ہم سب کے سروں پر ربیع الاول کا مہینہ سایہ فیگن ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ بڑا بابرکت اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی۔ ہمارے نبی اسی مہینے کے اندر دنیا میں تشریف لائے، تو اب اس لحاظ سے یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ سیرت طیبہ کو ہم نے صرف کسی مہینے کے ساتھ خاص کرنا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا ہر لمحہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قربان کر دیتے تھے۔ اللہ نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا تو اس میں ایک آیت یہ بھی نازل فرمائی: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ کلام اللہ کی طرف سے تمہیں مل رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، اور تمہیں اللہ نور بھی دے رہے ہیں۔ یہاں نور کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ جب کلام کو نازل فرمائے تو اس کو حاصل کرنے کے واسطے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کتاب پڑھنا ہو تو رات کا اندھیرا سناٹا ہو تو ہمیں کتاب کے الفاظ نظر نہیں آتے، تو کتاب کے الفاظ رات کے وقت نظر آنے کے واسطے روشنی کی ضرورت ہے، اور ہم دن میں پڑھنا چاہتے ہو تو دن کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر دن ہے سورج کی روشنی ہے، رات ہے چراغ کی روشنی یا بجلی کی روشنی ہے، اور آنکھ کی روشنی نہ ہو تب بھی ہم کتاب کے الفاظ کو یاد نہیں کرتے۔
روشنی کی ضرورت ضروری ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کتاب کی بات کو یعنی کلام اللہ کو سمجھنے کے واسطے ایک تو دنیاوی روشنی کے ساتھ روحانی روشنی بھی ضروری ہے، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو نور بنا کر بھیجا ہے، تو ہمارے نبی کی سیرت پر جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں قرآن بھی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایک سورت نازل فرمائی، سورہ رحمان۔ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس آیت کے اندر ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس میں اللہ تنبیہ بھی فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے کون سے نعمتوں کی تم ناشکری کرو گے، یعنی بندہ تو ناشکرہ ہے۔ یعملو آل داؤد شکرا، اللہ نے فرمایا تھا اے آل داؤد تم میرا شکر ادا کرو، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اس لیے کہ میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ نے تنبیہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ایک ہی سورت کے اندر ایک ہی آیت کو 31 یعنی 30 پر ایک مرتبہ اللہ لائے، تاکہ بندوں کی توجہ جائے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کریں۔ تو اب یہاں اللہ نے سب سے پہلی آیت جو استعمال فرمائی الرحمن اپنے لیے، دوسرے نمبر پر لایا علم القرآن، قرآن کو سیکھو۔ اس کے بعد دوسری بہت ساری نعمتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ یہاں فقہاء فرماتے ہیں کہ جو بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ پہلے نمبر پر رب کو پہچاننے کی ہیں، دوسرے نمبر پر قرآن کو سیکھنے کی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ہم اپنے رب کو پہچاننا ہو، قرآن کو سیکھنا ہو، تو اللہ کا فرمان نور اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنا کر سیکھنا پڑتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِي، جب ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے، یحببکم اللہ، تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو ہر جگہ سیرت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ تم قرآن سیکھو گے، قرآن سے فائدہ اٹھانا ہوگا، تو تب بھی تمہیں سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ سیرت ایک بہت بڑا پھاٹے مارتا سمندر ہے، ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا ضروری ہے۔ حضرت علامہ صحابی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب فتنے نمودار ہو جائیں تو تم سنتوں کو مضبوطی سے تھام دینا، تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ آج ہم صبح دیکھتے شام دیکھتے کہ کتنے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، اور ان فتنوں کے اندر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنے اوقات کو سنتوں کے پیچھے لگانا پڑے گا۔ حضرت صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ 4 دعائیں فرمایا کرتے تھے، اے اللہ اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ اپنی دولت کو ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ اپنی اولاد کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ یہ دعائیں حضرت اس لیے سکھاتے تھے تاکہ ہمارا سارا وقت ہمارے نبی کی اتباع میں لگ جائے۔ جب ہم نبی کی اتباع میں لگ جائیں گے، اللہ کامیابی کامرانی کی دولت سے ضرور مالا مال فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقہی صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر بیان فرما رہے تھے، مسجد نبوی کے باہر کے حصے میں کچھ ساتھی کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی دوران خطبے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ سارے کے سارے بیٹھ جاؤ تاکہ بیان کرنے میں تکلیف محسوس نہ ہو۔ تو صحابہ بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے پر آ رہے
رہے تھے مسجد نبوی کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں جو ہی آواز پہنچی، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی فرما رہے کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے نبی خطبے سے فارغ ہو کر نماز سے فارغ ہوئے، عبداللہ ابن مسعود سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے تو جو سڑک کے ادھر مسجد کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اور تم تو میری بات کو سن کر راستے ہی میں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کا فرمان، آپ کا ارشاد میرے کان میں پہنچے اور میں آگے بڑھ جاؤں، یہ عبداللہ ابن مسعود سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ آپ کے فرمان کے بعد میرا یہ قدم بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، میں یہیں بیٹھ گیا۔ حالانکہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات معلوم بھی تھی کہ یہ میرے نبی نے جو فرمایا ہے یہ صرف اندر والوں کے لیے فرمایا ہے، راستے والوں کے لیے نہیں فرمایا۔ اس کے باوجود اتنی زیادہ اتباع جس کی حد نہ تھی، تو یہ اتباع کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی، کامرانی دلائی۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی ہمارے صحابہ اتنی مضبوطی سے عمل کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ آج ہم سنتوں کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، کہاں کامیابی ہمیں ملے گی؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں۔ ایک جنگ کا موقع تھا، غالباً جنگ احد تھی۔ اللہ کے نبی کے طرف تیر برسائے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، کون ہے جو کمان بن کر میری حفاظت کرے؟ تو ابو دجانہ آگے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھ کر کفار کی طرف اپنا سامنے کا حصہ پیش کیا، تو تیر آتے گئے۔ حضرت ابو دجانہ اسے برداشت کرتے گئے۔ اچانک ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری پیٹھ اللہ کے نبی کی طرف ہو رہی ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے، اس لیے ابو دجانہ فوراً مڑ کر اپنی پیٹھ کو کفار کی طرف کر دیا اور اپنا سامنے کا حصہ، چہرہ حضرت اللہ کے نبی کی طرف کر لیا۔ دیکھیں، اور جو تیر آ رہے تھے اس سے تکلیف پیٹھ کو پڑھ کر بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس کے باوجود اپنی پشت اللہ کے نبی کی طرف کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ اتباع تھی۔ آج ہم اتباع کے دعوے تو کر رہے ہیں، جب ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے، سیرت طیبہ کے بڑے جلسے، جلوس ہو رہے ہیں، یہ اپنی جگہ، میں کسی کے خلاف کہنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ سیرت کو اپنانا یہ ضروری ہے۔ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ جو بھی کام اللہ کے نبی سے دیکھتے فوراً اتباع کر لیتے تھے، اور حقیقتی روح پر جو صحابہ تھے انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ ہم اپنے باتوں پر اکتفا نہ کریں، حقیقتی روح پر عمل پیرا ہو کر دکھلائیں کہ یہ ہے اللہ کے نبی کی اتباع۔ صحابہ اپنی ہر سانس کا بدلہ نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اتنی زیادہ محبت صحابہ نے کر کر دکھلایا کہ تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں ضروری ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو۔ ایک مرتبہ کا موقع تھا، حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر و کسریٰ کے مقابلے پر نکل گئے۔ قیصر و کسریٰ فتح ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جو سونا چاندی کا ڈھیر تھا سب کو لا کر مسجد نبوی کے اندر جمع کر دیا۔ وہ کہاں لکھ کر ہے، اتنا زیادہ ڈھیر لگا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق اس کے پیچھے جاتے تو چھپ جاتے تھے۔ اتنا زیادہ ڈھیر لگنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ میں تجھ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ یہ مال و دولت، سونا چاندی کی محبت میرے دل سے نکل جائے، بلکہ میں دعا یہ کرتا ہوں کہ یہ
مال و دولت اور یہ سونا چاندی کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو کیسے درست کر لیں۔ پھر عمر فاروق نے امت کو یہ سکھلایا حقیقتاً میں مال و دولت بری چیز نہیں ہے، یہ دولت کا استعمال ہمارے اوپر ہے۔ صحیح استعمال کریں گے کامیابی ملے گی، برا استعمال کریں گے ناکامی ملے گی۔ حلال طریقے سے کمانا بڑی بات نہیں ہے، حلال میں خرچ کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اگر حرام طریقے سے کمائیں گے یہ وبال تو اپنی جگہ ہے، حلال میں کما کر حرام میں خرچ کریں گے یہ وبال بھی امت کے اوپر آئے گا۔ یہاں دوسری بات فقہاء نے دکھلایا کہ فاروق اعظم سپر پاور کسرا کو فتح کر کر آ گئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتح کیا تھا، جو کامیابی کامرانی حاصل کی تھی، اس میں سب سے جو بڑا نتیجہ تھا وہ بڑا نتیجہ یہ تھا کہ فاروق اعظم نے کبھی سنت کو پس پس نہیں ڈالا۔ آج ہم بڑے زور و شور سے دعوے تو کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کے نوکر ہیں، اللہ کے نبی کے ہم چپراسی ہیں۔ دعوے بس کافی نہیں ہے، اتباع سنت اس وقت ضروری ہے۔ جب اتباع سنت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے داماد تھے، تیسرے خلیفہ تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے کی طرف روانہ کیا گیا تھا اور صلح کی بات کرنی تھی۔ اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ عثمان جاؤ صلح کی بات کر کر آؤ۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق حضرت عثمان چلے گئے۔ مکہ المکرمہ پہنچنے میں رات ہو گئی، اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں آرام فرمایا۔ صبح کا وقت ہوا، حضرت عثمان نے چچا زاد بھائی سے اجازت چاہی کہ نبی کا فرمان ہے مجھے جا کر صلح کے بارے میں بات کفار سے اور مشرکین کے سردار سے کرنی ہے۔ جب باہر نکلے چچا زاد بھائی حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عثمان ہم تم سے ایک درخواست کرتے ہیں، اس درخواست پر تم عمل کر لینا تاکہ تمہیں کفار کے سردار کے سامنے رسوائی، شرمندگی، ندامت نہ ہو۔ عثمان نے پوچھا کیا درخواست؟ تو عثمان سے کہا گیا کہ آپ کا جو پاجامہ ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہے، تم سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ تم ٹخنوں سے نیچے اس پائجامے کو کرو، پھر آگے بڑھ کر کفار سے جا کر بات کر لینا۔ حضرت عثمان نے فوراً جواب دیا لا هكذا ازار صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق عثمان آگے بڑھے، صلح کی بات ہوئی، چلے گئے۔ پھر آگے صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا، پھر وقت ایسا بھی آیا کہ فتح مکہ کا موقع بھی پیش آ کر اللہ کے نبی اور صحابہ کو کامیابی کامرانی کی منزل حاصل ہو گئی۔ اب یہاں میرے ساتھیوں غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم بڑے دعوے تو اپنی جگہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے، بیانات اپنی جگہ ہو رہے ہیں، اشتہار اپنی جگہ چھپ رہے ہیں، بڑے دعوے اپنی جگہ ہو رہے ہیں۔ جو اصل چیز جس کی وجہ سے صحابہ نے کامیابی حاصل کی وہ یہی اتباع سنت تھا۔ علامہ ذہبی نے اسی بات کو رکھ کر فرمایا کہ فتنے نمودار ہو رہے ہوں، پریشانی کے مسائل مسلمانوں کے ساتھ آ رہے ہوں، اس وقت مسلمانوں کو ضروری چیز یہ ہے کہ مسلمان آگے بڑھ کر سنتوں کو تھام لیں۔ جب مسلمان نوجوان بزرگ سب مل کر سنتوں کو تھام لیں گے، مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں، جو فتنے نمودار ہو رہے ہیں، یہ سب فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے صرف سنت کی اتباع سے۔ آج دیکھیں ہماری عادت ہے کہ ہم داڑھی تو اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے، یہ اپنی جگہ بڑا گناہ ہے، اور بعض ڈیوٹیاں، بعض نوکریاں ایسی ہیں جن کے اندر یہ شرائط طے پائے گئے ہیں کہ ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، یہ اپنی جگہ ہے، میں اس مسئلے میں نہیں جا سکتا۔ بعض جگہ مجبوری ایسی ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھ سکتے، تو فقہا کا جو فرمان
اس مسئلے کو رکھ کر ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، یہ مسئلہ مجھے اس وقت چھیڑنا نہیں ہے، مگر جس مسئلے پر مجھے بیان کرنا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی نوکری ہو یا کوئی بھی موقع ہو، کسی موقع پر ازار کو اوپر رکھنے میں نیچے رکھنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے باوجود بہت سارے نمازی جو بہرحال نماز پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور بہت سارے ساتھی جو داڑھی رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور بہت سارے ساتھی جو اتباع سنت میں ملوث ہیں اللہ کی توفیق سے، یہ اپنی جگہ ہے۔ اکثریت اس وقت جس گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ گناہ یہ ہے کہ اپنا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے ہیں۔ فقہا نے یہاں تک بھی بات باریک انداز سے بیان کی کہ دیکھیں اگر کوئی چھوٹا بچہ جس کی عمر 7 سال ہو یا 10 سال ہو یا بلوغت سے پہلے 14 سال کی عمر ہو، اس عمر کے اندر کوئی بچہ اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو باقاعدہ طور پر اس کے والدین کے نامہ اعمال میں اس بچے کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے 15 سال کی، اس کے بعد جب یہ گناہ ہوتا ہے تو خود اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ گناہ ایسا گناہ ہے جس میں کچھ حاصل تو نہیں ہوتا مگر گناہ کبیرہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ شراب پیے آدمی تو جو گناہ ملتا ہے، زنا کرے تو جو آدمی جو گناہ ملتا ہے، داڑھی کاٹے تو جو گناہ ملتا ہے، عین وہی گناہ اس ازار کے ٹخنے سے نیچے لٹکانے پر ملتا ہے۔ مشکات شریف اول کے اندر یا دوم کے اندر یہ حدیث لکھ کر ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، اللہ کے نبی جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے قریب بلا کر فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تو وہ صحابی نے یہ نہیں پوچھا کیوں نبی، دوبارہ گئے نماز پڑھی، پھر اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، پھر فرمایا اے صحابی جاؤ نماز پڑھو، تیسری مرتبہ نماز پڑھی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ اب وہ صحابی تیسری بات کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بار بار کیوں نماز کی، آپ دعوت دے رہی وہی نماز وہی پڑھ رہا، آپ نہ میرے بارے میں کیا بات ہے فرمائے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا کہ تمہارا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے اور تم یہ لٹکا کر نماز پڑھتے ہو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو صحابی اپنا پیجامہ اوپر کر لیے، بعد میں نماز پڑھی، آگے کا حصہ۔ بہرکیف فقہا نے تو یہ فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے اگر کوئی پیجامہ لٹکا کر نماز پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی مگر یہ مکروہ عمل ہے، نماز تو اپنی جگہ پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود نماز کا ثواب جہاں مل رہا ہے وہاں ٹخنے سے نیچے پیجامہ لٹکانے کا گناہ نماز کے اندر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہاں تک بھی فقہا فرما رہے ہیں کوئی عمرے کو جائے، عمرہ کرے، حلق کرائے، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنا معمولی ڈریس پہن کر کعبے کا طواف کرے اور اس کعبے کے طواف کے اندر، کعبے کے طواف کے دوران، چکر لگانے کے دوران اس کا پاجامہ اگر ٹخنے سے نیچے ہوگا تو فقہا یہاں تک بھی فرما رہے ہیں کہ طواف کا جہاں ثواب ملتا رہے گا وہاں اس سنت کو ذبح کرنے کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ دیکھیے بہت سارے ساتھی یہ شکایت کرتے خصوصیت سے نوجوان کہ ہم سے داڑھی نہیں رکھی جاتی، تو اگر ہم داڑھی رکھیں گے گھر والے ہمیں تانا دیں گے، ٹوکیں گے، فلاں 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 بات۔ یہ اپنی جگہ گناہ تو گناہ ہے مگر یہ ٹخنوں سے نیچے جو پیجامہ لٹکایا جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ کسی کا تانا بھی نہیں پڑے گا اور کسی کی طرف سے کوئی بات بھی نہیں آئے گی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بڑے بڑے سنتوں پر عمل کرنے میں تمہیں دشواری محسوس ہو رہی ہو تو جو
سہولت والی سنتیں ہیں، ان سہولت والی سنتوں پر تم پہلے عمل کرنا شروع کر دو، تو اس سنت پر عمل کرنے سے جو سہولت والی سنت ہے، اللہ اتنی مضبوطی تمہاری روح کے اندر، تمہارے ایمان کے اندر دے دیں گے، کچھ دن گزرنے نہ پائیں گے، بڑی بڑی سنتوں پر بھی تم بآسانی عمل کر سکتے ہو۔ تو جو چھوٹی سنتیں ہیں، مثال کے طور پر ٹکنے سے اوپر پیجامہ لٹکانے کا، جو سونے کی سنتیں، جو کھانے کی سنتیں، ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی دقت پیش نہیں آتی، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اس میں اگر ہم عمل کرتے چلے جائیں گے، اللہ سے امید ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تھوڑے دن گزرنے نہ پائیں گے، جو مشکل سنتیں جو اس کے لیے مشکل نظر آ رہی تھی، ان مشکل سنتوں پر بھی وہ بآسانی عمل کر سکتا ہے۔ تو ساتھیوں، ہم عزم مصمم کریں، صرف جلسے جلوس پر اکتفا نہ کریں۔ اگر جلسے جلوس پر اکتفا کر کر صحابہ بھی سنت پر عمل نہ کرتے اور قربانی نہ دیتے، تو یہ ایمان، یہ اسلام، یہ اللہ کے نبی کی امت اس طریقے سے باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ جو سنتیں، جو اس وقت ایمان ہمیں ملا ہے، یہ صحابہ کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ تو اس وقت امت پر حالات آ رہے ہیں، سنتوں کو جب تھاما جائے گا، اس سنتوں پر عمل کا نتیجہ اللہ مضبوطی پیدا کریں گے۔ آج کئی مسلمانوں کی زبانوں سے یہ الفاظ بہرے کیف نکل جاتے ہیں کہ ہم تو اس وقت پریشانی کی حالت میں ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ مسلمانوں پر بعض دفعہ آزمائشات آتے ہیں، حالات آتے ہیں۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ نے نبیوں کو آرے کے ذریعے سے چروا دیا، اللہ کے انبیاء کو اللہ نے ذبح کروا دیا۔ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ حالات ہم پر آئیں، حالات سے ڈر کر سنتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ قربانی دے کر آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ بڑے بڑے نافرمانوں کو اللہ نے بڑی بڑی دولتوں سے نوازا تھا، اور وہ نافرمان آخر کار اللہ کی پکڑ میں آئے۔ یہ اپنی جگہ مسئلہ ہے، بعض دفعہ اللہ چھوڑ دیتے ہیں نافرمانوں کو، اور بعض دفعہ اللہ فرما برداروں پر حالات کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ غور کر لیں اس واقعے پر، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو فرعون کے پاس جا کر کچھ کاہنوں نے یہ کہہ دیا، عنقریب تیری حکومت پر قبضہ ہونے والا ہے۔ تو فرعون کا یہ اعلان ہو گیا، جسے قرآن کہتا یذبح ابناءہم، جو مرد بچے پیدا ہوں گے ان کو ذبح کرنا پڑے گا، یستحیی نساءہم، جو عورتیں پیدا ہوں گی ان کو زندہ چھوڑ دینا پڑے گا۔ اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کا واقعہ بڑا، تابوت میں رکھ کر صندوق میں سمندر میں بہا دیا گیا، پھر اللہ نے ان کی پرورش فرعون کے ذریعے سے کرائی، اور ایک واقعہ کتابوں میں لکھ کر ہے جس کا نام سامری تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کے دور ہی میں پیدا ہوا، اور فرعون کا اعلان یہ ہو چکا تھا مرد بچے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اس کی والدہ کے کان میں جو ہی یہ خبر پہنچی تو اس کی والدہ نے صندوق کے اندر تابوت میں رکھ کر سمندر میں اس بچے کو اس نیت سے بہا دیا کہ اب یہ فرعون کو تو ملے گا ضرور، اس لیے کہ فرعون کے چاہنے والے جگہ جگہ تلاش میں ہیں، اب جگہ جگہ میں یہ بچہ بھی مل جائے گا تو اسے بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ بہرکہ ایک ماں تھی، ماں کے دل میں یہ ارادہ آیا کہ یہ ذبح تو ہو مگر میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ تو جب اسے صندوق میں رکھ کر سمندر میں بہا دیا گیا، فقہا لکھ کر ہیں کہ حضرت جبرائیل کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جبرائیل اس صندوق کو اٹھاؤ، فلاں ایک پہاڑ کی ایک غار میں لے کر جاؤ اور وہاں جا کر تم اس کی پرورش کرنا۔ اب دیکھیے سامری نام تھا، بات ختم ہو گئی ایک منٹ میں، سامری نام تھا، غار کے اندر حضرت جبرائیل اسے جا کر رکھ دیے۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ جبرائیل روزانہ شہد اور دودھ ملا کر بڑے ہونے تک اس کی پرورش کیے۔ آگے چل کر یہی سامری ایک بچڑے کی پوجا لوگوں سے کرایا اور لوگوں کو بت پرستر پر لگانے پر مجبور کر دیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی
کہ کافر کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہوئی، جبرائیل کے ہاتھ سے ایک بت پرستی کی پرورش اللہ نے کرائی۔ یہ حکمت کا تقاضا، حالات اپنی جگہ آئیں گے ضرور، مگر ہم اپنے دل کے اندر خلوص نیت رکھیں، برکتیں حاصل ہوں گی۔ پھر اللہ سنتوں کو تھامنے کے نتیجے میں مسلمانوں کو کامیابی دلائیں گے، اس لیے سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کامیابی دلائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔